بات ہے مئی 1798 کی، جب نیپولین تقریباً 40,000 فوجیوں کے ساتھ مصر فتح کرنے کو چل دیا۔ مصر اس وقت عثمانی سلطنت کے کنٹرول میں تھا اور عثمانی تخت پر خلیفہ سلیم براجمان تھے۔ مصر پر عثمانیوں کی طرف سے 2 مملوک گورنر مراد بے اور ابراہیم بے مشترکہ حکومت کر رہے تھے۔ نیپولین نے مصر کا رخ تو کر لیا تھا، لیکن مصر پہنچنے سے پہلے اس کو ایک بڑی مشکل عبور کرنا تھی، اور اس مشکل کا نام تھا ہوریشیو نیلسن۔ یہ برٹش رائل نیوی کے وائس ایڈمرل تھے اور اپنے بیڑے کے ساتھ نیپولین کو مصر پہنچنے سے روکنے کے لیے مصری ساحل کی نگرانی کر رہے تھے۔ لیکن نیپولین کی خوش قسمتی تھی کہ ایڈمرل نیلسن انہیں ڈھونڈ نہیں پائے، اور جولائی 1798 میں فرینچ بیڑا مصری بندرگاہ اسکندریہ یا الیگزینڈریا پہنچ گیا۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی مملوک فوج موجود تھی، جسے شکست دے کر شہر پر فرانسیسی پرچم لہرا دیا گیا۔ اب نیپولین کی اگلی منزل مصری دارالحکومت قاہرہ تھا۔ نیپولین دریائے نیل کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے قاہرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ فرانسیسی فوج نے اسکندریہ سے قاہرہ کے راستے میں بہت سے دیہات کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ ایک گاؤں میں تو 900 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی بیوی بچوں کو گھروں کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ فرانسیسی فوج کے مظالم کی خبریں سن کر قاہرہ کے قریبی دیہات خالی ہو گئے۔ مصر کے دونوں مملوک حکمران مراد بے اور ابراہیم بے قاہرہ میں ہی موجود تھے اور فرانسیسیوں سے مقابلے کے لیے فوج جمع کر رہے تھے، لیکن یہ بھی کوئی منظم فوج نہیں تھی۔ زیادہ تر سپاہی تو ان ٹرینڈ غریب کسان تھے، جن کے پاس ہتھیاروں کے نام پر محض چھڑیاں یا فصل کاٹنے والے آلات تھے۔ ان کے علاوہ کچھ قبائلی گھڑ سوار تھے جن کے پاس بندوقیں تو تھیں، لیکن منظم یورپی فوج سے مقابلے کا تجربہ نہیں تھا۔ مملوکوں نے سب سے پہلے تو قاہرہ سے 147 کلومیٹر دور شبراخیت کے مقام پر فرانسیسی فوجوں کو روکنے کی کوشش کی۔ گورنر مراد بے کی کمان میں ہزاروں سپاہیوں نے فرانسیسی فوج پر دھاوا بول دیا، لیکن ظاہر ہے فرانسیسی ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، سو یہ حملہ بآسانی پسپا کر دیا گیا۔ اس شکست کے بعد مملوکوں نے براہ راست جنگ کی بجائے غیر روایتی طریقوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جولائی کے مہینے کی سخت گرمی میں فرانسیسی فوج صحرا میں سفر کر رہی تھی۔ ان کے لیے پانی کا واحد ذریعہ دریائے نیل تھا، جو ان کے راستے کے ساتھ ساتھ بل کھاتا ہوا چل رہا تھا۔ لیکن مملوک سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر دریا کی نگرانی کر رہے تھے۔ جیسے ہی فرانسیسی فوج کا کوئی دستہ پانی کی طرف بڑھتا، وہ اس پر گولیوں کی بارش کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اس وجہ سے فرانسیسی فوج میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ کچھ سپاہی پیاس سے نڈال ہو کر راستے میں ہلاک بھی ہوئے۔ کچھ نے تو پیاس اور گرمی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ بہت سے سپاہی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہ کھیتوں سے تربوز توڑ کر ان کا جوس پیتے رہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا۔ فرانسیسی فوج اس سے بہت زیادہ بد دل ہو رہی تھی، لیکن نیپولین اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا کر انہیں بہت منظم انداز میں آگے بڑھاتا رہا۔ 21 جولائی کو فرانسیسی فوج قاہرہ کے قریب ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں انہیں دور سے اہرام مصر کی فلک بوس چوٹیاں نظر آنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ کمانڈر نیپولین نے جب اہرام مصر کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، دیکھو 40 صدیوں کی تاریخ تمہیں تک رہی ہے۔ یعنی وہ اپنی فوجیوں کو بتا رہے تھے کہ تم کسی بیکار جگہ کو فتح کرنے نہیں، بلکہ ایک تاریخی اہمیت والی جگہ پر قبضہ کرنے آئے ہو۔
اب دوستوں میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ قاہرہ کا دفاع کرنے والی فوج دو حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلی فوج مراد بے کی کمان میں گھوڑ سوار دستوں، کچھ پیدل فوج اور توپ خانے پر مشتمل تھی۔ اس نے دریائے نیل کو عبور کر کے اس کی مغربی سائیڈ پر جہاں فرانسیسی فوج موجود تھی وہاں ایک گاؤں میں پوزیشن لے لی۔ تھیاس پوزیشن میں آگے توپیں کھڑی تھی اور ان کے پیچھے گھوڑ سوار دستے دشمن پر جھپڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس فوج کے پیچھے دریائے نیل بہہ رہا تھا جس کے پار مشرقی کنارے پر یعنی قاہرہ شہر والی سائڈ پر دوسری مصری فوج ابراہیم بے کی کمان میں موجود تھی۔ اس میں زیادہ تر پیدل فوجی تھے جو دریا کے کنارے کے ساتھ لمبائی میں پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ یہ فوجی وقت پڑنے پر مراد بے کو کمک بھی پہنچا سکتے تھے اور دشمن کو دریا پار کرنے سے بھی روک سکتے تھے۔ مراد بے اور ابراہیم بے کی فوجوں کی کل تعداد کم از کم 20,000 تھی، جبکہ نپولین بونا پارٹ کے پاس کم و بیش 25,000 کی فوج تھی۔ کچھ فوج کو وہ اسکندریہ اور دوسرے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ تو اب نپولین کی فوج کا مقابلہ پہلے مراد بے کی فوج سے ہونا تھا جو گاؤں میں پوزیشن لیے ہوئے تھی۔ اس فوج کو شکست دے کر ہی وہ دریائے نیل کو عبور کر کے دشمن کی دوسری فوج پر حملہ کر سکتے تھے۔ نپولین نے اپنی فوج دستوں کو الگ الگ باکس کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس فوجی تکنیک کو اسکیور کہا جاتا تھا۔ ہر اسکیور میں پیدل سپاہیوں کی 6 صفیں تھیں جن کے پاس بندوقیں تھیں اور ان بندوقوں پر لمبی سنگینیں بھی نصب تھیں۔ ان سنگینیوں سے وہ دشمن گھوڑ سواروں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ پیدل سپاہیوں کی صفوں کے پیچھے عسکر کے اندر گھوڑ سوار دستے کھڑے تھے جن کے درمیان میں پھر خوراک اور گولہ بارود کا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ عسکر کے چاروں کونوں پر توپیں نصب تھیں تاکہ دشمن جس سائیڈ سے بھی حملہ آور ہو اس پر بھرپور گولہ باری کی جا سکے۔ ہر اسکوائر اپنی جگہ ایک مکمل فوج تھی جو چاروں طرف سے اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ لڑائی کی ابتدا یوں ہوئی کہ مراد بے کی فورسز نے پہلے توپ خانے سے فرانسیسی فوج پر گولے برسائے، پھر کم از کم 6,000 گھوڑ سوار فرانسیسی فوج کی جانب بڑھے۔ لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے آئے تھے کہ فرینچ فورسز نے اپنی توپوں کا منہ کھول دیا۔ یہ توپیں جو اسکیئرز کے اندر کھڑی تھیں ان کی رینج مصری توپوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اوپر تلے درجنوں گولے مصریوں کی صفوں میں گرے تو ہلچل مچ گئی۔ بہت سے گھوڑ سوار دستے تو پہلے گولے فائر ہوتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ دستے جو اسکیئرز کے زیادہ قریب چلے گئے ان پر پیدل سپاہیوں نے گولیوں کی بارش کر دی۔ مصری کمانڈر مراد بے نے بار بار پینترے بدلے، کبھی وہ دشمن کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کرتے، کبھی ان کے گھوڑ سوار اسکیئر کے درمیان آ جاتے، لیکن یہ اسکیئر والی پوزیشن ان کے لیے نئی تھی۔ ان سے نمٹنا انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دشمن پر عقب سے حملہ کرتے تو اس طرف کھڑے الرٹ فرانسیسی فوجی ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے۔ جب وہ اسکیئرز کے درمیان میں آ جاتے تو ان پر کئی اطراف سے فائرنگ ہونے لگتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑ سوار دستے بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ کئی سپاہی گھوڑوں پر یا کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر گئے۔ لیکن دوستو، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس گاؤں میں مصریوں کی پوزیشن تھی وہاں اب بھی 1500 سپاہی اور بہت سے رضاکار دیہاتی موجود تھے۔ فرانسیسی فوج نے اس گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اندر موجود سپاہیوں سے کہا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ مصریوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس پر فرانسیسی فورسز نے گاؤں پر چڑھائی کر دی۔ یہ بالکل یک طرفہ لڑائی تھی جو ہو رہی تھی۔
فرینچ سپاہیوں نے مصری سپاہی جو کہ زیادہ تر تلواروں وغیرہ سے لیس تھے انہیں شہید کر دیا۔ مصری سپاہیوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی، وہ اپنے پیچھے موجود دریائے نیل کی طرف بھاگنے لگے، لیکن اس طرف بھی فرانسیسی فوج کھڑی تھی۔ انہوں نے مصریوں پر فائر کھول دیا۔ بے شمار سپاہی اسی طرح شہید ہوئے جو فوجی بچ کر دریا میں کودے، ان پر بھی فائرنگ ہوتی رہی۔ بہت کم لوگ جانیں بچا کر دریا پار قاہرہ کی طرف پہنچ سکے۔ کئی روز تک دریا میں مرنے والوں کی لاشیں تیرتی رہیں اور فرانسیسی فوجی انہیں نکال کر ان کے کپڑوں سے قیمتی چیزیں چراتے رہے۔ بیٹل آف دی پیرامڈز نیپولین بوناپارٹ نے جیت لی تھی۔ مراد بے کی کمان میں مصری گھوڑ سوار فوج تباہ ہو گئی، جبکہ دریا پار ابراہیم بے کو ان کی مدد کا موقع تک نہیں مل سکا تھا۔ لڑائی میں تقریباً 1600 مصری فوجی جان سے گئے تھے۔ مصری فوج کے کمانڈر مراد بے بھی لڑائی میں زخمی ہوئے تھے، تاہم وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ مصریوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کے بمشکل 30 فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 260 زخمی ہوئے۔ اپنے گھوڑ سوار دستوں کی شکست کے بعد دریا نیل کے پار موجود پیدل فوج بھی فرار ہو گئی تھی۔ مصر کے دونوں گورنر ابراہیم بے اور مراد بے مصر کے مشرقی حصے میں مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ وہ مقامی لوگوں کی مدد سے طویل عرصے تک فرانسیسیوں سے لڑتے رہے۔ بعد میں ابراہیم بے شام چلے گئے تھے، جبکہ مراد بے نے مصر میں ہی رہ کر فرانسیسی فوجوں کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 27 جولائی کو نیپولین اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ میں داخل ہو گئے اور شہر میں امن و امان بحال ہو گیا۔ نیپولین نے مقامی علماء سے بات چیت کر کے انہیں یقین دلایا کہ عام لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان علماء کی مدد سے شہر چھوڑنے والے عام لوگوں کو واپس لایا گیا اور قاہرہ پھر سے آباد ہو گیا۔ نیپولین بوناپارٹ نے 1 مہینے سے بھی کم وقت میں مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ حالانکہ مصر وہ ملک تھا جسے اسلام کی آمد کے بعد کوئی یورپی طاقت فتح نہیں کر سکی تھی۔ یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کے دور میں بھی مصر کسی وقت صلیبیوں کے قبضے میں نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے تو صلیبیوں اور منگولوں دونوں کو شکستیں دی تھیں۔ نیپولین بوناپارٹ وہ پہلے یورپی کمانڈر تھے جنہوں نے مصر پر فرانسیسی پرچم لہرا کر تاریخ رقم کی تھی، لیکن یہ قبضہ تو اس کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا تھا۔ بہت آسانی سے کمزور سی دیہاتی فوج کو ہرا کر وہ جیت گئے تھے۔ اصل لڑائی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ نیپولین سے مقابلے کے لیے ایک ایسی فوج آ رہی تھی جس کا کمانڈر میدان جنگ کا مانا ہوا کھلاڑی تھا اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہتر تھا۔ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو برطانوی کمانڈر وائس ایڈمرل نیلسن کے متعلق بتایا تھا۔ وہ فرانسیسی بیڑے کو اسکندریہ پہنچنے سے روک نہیں پایا تھا، لیکن وہ اپنے بیڑے کے ساتھ مصر کے ساحلی علاقے کے ساتھ سمندر میں مسلسل پیٹرولنگ کر رہا تھا اور فرانسیسی جہازوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا مقصد ان جہازوں کو تباہ کر کے نیپولین بوناپارٹ کی فرانس سے سپلائی لائن کو کاٹنا تھا۔ اس سپلائی لائن کے بغیر نیپولین زیادہ مصر پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایڈمرل نیلسن کو اطلاع ملی کہ فرانسیسی بیڑا یعنی وہ جنگی جہاز جو نیپولین کے ساتھ مصر آئے تھے وہ اسکندریہ شہر کے پاس ہی خلیج ابو قیر کے علاقے میں موجود ہیں۔ نیلسن نے فوراً اپنے بیڑے کو آگے بڑھایا اور یکم اگست کو دشمن تک پہنچ گیا۔ اس نے فرانسیسی بحریہ پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کو زیادہ مزاحمت کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس لڑائی کو دریائے نیل کی جنگ بیٹل آف دی نائل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دریائے نیل خلیج ابو قیر میں ہی سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس جنگ میں 10 بڑے فرانسیسی جہاز اور کئی چھوٹے جہاز تباہ ہو گئے۔ اس جنگ سے فرانسیسی بیڑا ناکارہ ہو گیا اور نیپولین کی سپلائی لائن کٹ گئی۔
کہنے کو تو نپولین اب بھی مصر پر قابض تھا، لیکن دراصل وہ مصر میں مسافر ہو گیا تھا۔ سمندر میں ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک فرانس سے بھی کوئی مدد لے نہیں سکتا تھا، جبکہ مصر کی مقامی آبادی بھی ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئی تھی۔ عثمانی ترک خلیفہ سلیم نے بھی فرانس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اکتوبر 1798 میں جب وہ شہر سے باہر تھے تو قاہرہ بڑے پیمانے پر بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کا مرکز مصر کی مشہور زمانہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر تھی۔ ہزاروں شہریوں نے فرانسیسی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں کئی فرانسیسی افسر بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مارے گئے۔ باغیوں نے دکانوں کے باہر رکھے پتھر کے بینچ توڑ کر ان پتھروں سے جامعہ الازہر کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دیں تاکہ دشمن اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ شہر کے باہر سے بھی بڑے پیمانے پر بدو جو نیزوں اور ایسے ہی دوسرے ہتھیاروں سے لیس تھے، ہزاروں کی تعداد میں شہر میں پہنچ گئے۔ نپولین نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت ایکشن لیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ پر حملہ آور ہوئے۔ فرانسیسی فوج نے شہر میں گھس کر اس کے الگ الگ حصوں کے درمیان بنے ہوئے گیٹ توڑ ڈالے۔ جامعہ الازہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر شدید بمباری کی گئی، جس سے عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ نپولین نے قاہرہ میں بغاوت تو کچل دی تھی، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ مصر اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے اور اب وہ اس سے ہر قیمت پر روز روز کی بغاوت سے نکلنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فرانس کے حالات بھی خراب ہو رہے تھے اور اب نپولین کو لگتا تھا کہ وہ حکومت میں نپولین بوناپارٹ نے اپنی جگہ جنرل کلیبر کو مصر میں فوج کا کمانڈر مقرر کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے فوجیوں کو بتائے بغیر ایک بحری جہاز میں بیٹھا اور فرانس روانہ ہو گیا۔ راستے بھر کسی برطانوی جہاز نے اسے نہیں روکا، حالانکہ برطانیہ نے مصر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا کسی نے جان بوجھ کر نپولین کو فرار کا راستہ دیا، یہ بات غیر واضح ہے۔ نومبر 1799 میں اس نے پیرس میں حکومت کا تختہ الٹ کر خود حکومت سنبھال لی، لیکن وہ فرانس کا حکمران بن کر بھی مصر میں اپنی فوج کی مدد نہیں کر سکا۔ نپولین کی فرانس واپسی کے بعد بھی ان کی فوج اگلے تقریباً 2 برس تک مصر میں ہی پھنسی رہی اور اس کے خلاف مصریوں کی بغاوتوں کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ ایک ایسے ہی واقعے میں 14 جون 1800 کے روز مصر میں ایک طالب علم سلیمان الحلبی نے فرانسیسی جنرل کلیبر کو خنجر کا وار کر کے قتل کر دیا۔ جنرل کلیبر کی جگہ جن کمانڈر نے لی وہ بھی اپنی فوج کے اکھڑے ہوئے قدم جما نہیں پائے۔ پھر یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کے طاقتور دشمن یعنی برطانیہ نے 21 مارچ 1821 سکندریہ شہر کے قریب ایک زمینی جنگ میں فرانسیسی فوج کو شکست دے دی۔ فرانسیسی فوج شہر کے اندر قلعہ بند ہو گئی۔ جون میں قاہرہ کو بھی فرانسیسی قبضے سے آزاد کروا لیا گیا۔ 2 ستمبر کو اسکندریہ میں پھنسی فرانسیسی فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ یوں مصر میں نپولین بوناپارٹ کی فوجی مہم ایک شرمناک شکست پر ختم ہوئی۔ مطلب یہ کہ نپولین کو عثمانی فوج سے ٹکر لینا مہنگی پڑ گئی اور عثمانی فوج اپنے دبدبے سے حکومت کرتی رہی۔